اللہ تبارک و تعالی نے 3 زندگیاں بنائی ہیں۔ ایک تو یہی عالم دنیا ہے، اس کے بعد میں عالم برزخ کی ایک دنیا ہے، اور تیسرے نمبر پر عالم آخرت ہے۔ عالم برزخ کا معاملہ نہایت مشکل ہے، اور بڑے بڑے بزرگ اور اللہ والے قبر کے حالات سن کر، عالم برزخ کے حالات سن کر بڑے روتے تھے، رونگٹے ان کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اتنے بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری سنائی، لیکن اس کے باوجود وہ قبرستان جاتے اور قبر پر کھڑے ہو کر اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو قبر واقعتاً قبر کی منزل ایسی منزل ہے کہ اگر یہ آسانی کے ساتھ میں طے ہو جائے تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اگر جو ہے یہاں معاملہ پھنس جائے تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ عذاب قبر سے بچنے کے لیے بزرگوں نے بہت ساری چیزیں بتلائی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیں اس حدیث کو، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا، فقال انہما لیعذبان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان دونوں کو عذاب کسی بڑی غلطی اور بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یعنی اور فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں جن 2 چیزوں کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا تھا؟ فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے کہ ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے، ایک بات یہ ہے، فکان لا یستتر، کہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اپنے ستر کو زیادہ تر جو ہے جیسا اہتمام اس کو ڈھکنے کا ہونا چاہیے اس طریقے سے وہ اپنے ستر کو نہیں ڈھکتا تھا، اس بنیاد پر جو ہے اسے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اب غور کریں میں اور آپ کہ بے پردگی اور اپنے ستر کا نہ ڈھانکنا، یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک ستر ہے، یہ ستر کا نہ ڈھانکنا یہ جو ہے عذاب قبر کے کا سبب بن رہا ہے۔ عورت کے تو پورا ہی بدن ستر ہے۔ علماء نے جو ہے ہاتھوں کا، چہرے کا اور پیروں کا استثناء کیا ہے، ان کو الگ کیا ہے، باقی سارا بدن جو ہے عورت کا کہیے کہ وہ ستر ہے اور اس میں داخل ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں کہنا چاہیے کہ جو عورتیں اپنے بدن کا مطلب بدن کو صحیح سے ڈھانک کر نہیں رکھتی ہیں اور بے پردگی کا معاملہ کرتی ہیں، ان کے لیے جو ہے عذاب قبر سے بچنا مشکل ہوگا۔ اسی طریقے سے جو لوگ گرمی کا بہانہ بنا کر، آپ دیکھیں گے اب گرمی کا موسم چل رہا ہے، بہت سارے لوگ گرمی میں اس طرح کا جو ہے کپڑا پہنتے ہیں کہ اس سے کہیے کہ گھٹنا بھی کھل جاتا ہے، ناف بھی کھلی رہتی ہے اس میں، یعنی ستر کا اچھا خاصا حصہ اس میں کھلا رہتا ہے، اور ان کی کہیے نادانی کی یا نیچ پنے کی اور کمینگی کی حد یہ ہوتی ہے کہ اپنے اسی گھر میں جہاں ان کی بڑی جوان بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بڑے بیٹے بھی ہوتے ہیں، اور جو ہے اور گھر کے دوسرے افراد بھی ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملیاں ہیں، تو وہاں پر وہ اس طرح کا کپڑا استعمال کرتے ہیں، اور پھر حد یہ ہوتی ہے کہ اسے پہن کر اپنی جو ہے اوپر منزلوں پہ چڑھ جاتے ہیں، ان پر اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی منع کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم اپنے مکان کی چھت پر ہیں، آپ کو کچھ تھوڑا ہی نہ کہہ رہے ہیں ہم۔ تو غور کیجئے کہ یہ عذاب قبر کا بڑا سبب ہے۔ اگر گرمی اتنی لگ رہی ہے تو اتنا بھی کپڑا کیوں پہنا جا رہا ہے پھر؟ تو یہ کوئی حل نہیں ہے گرمی سے بچنے کا کہ ستر کھول دیا جائے۔ بھائی ساری چیزیں برداشت کی جاتی ہیں تو اسے بھی برداشت کیا جانا چاہیے۔ ستر کو کے ساتھ میں جو ہے بے احتیاطی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ستر کو خوب ڈھانک کر رکھا جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پر فکان لا یستتر،
کہ یہ جو ہے سطر ڈھانک کر نہیں رکھتا تھا۔ وفی روایت لمسلم لا یستنزہ من البول، اور مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ ان میں سے ایک آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یعنی جو ہے روایت میں دو طرح کی باتیں آ گئی ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی بے پردگی کا جو ہے معاملہ رکھتا تھا، اپنے سطر کو ڈھانک کر نہیں رکھتا تھا، یا مسلم شریف کی روایت کے اعتبار سے کہیں لا یستنزہ من البول، وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو پیشاب کرتے ہیں لیکن پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں لیکن انہیں سمجھاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ خود ان کا عمل اس چیز پر نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور ان میں سے جو دوسرے کو عذاب قبر ہو رہا ہے، معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا، ادھر کی ادھر لگایا کرتا تھا، اور آپس میں لوگوں میں جو ہے پھوٹ ڈال دیا کرتا تھا، دشمنیاں پیدا کر دیا کرتا تھا، عداوتیں پیدا کر دیا کرتا تھا۔ آج یہی ہو رہا ہے، ایک آدمی دوسرے دو انسانوں کو ملتے ہوئے دیکھ کر خوش نہیں ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، اور تعلق کو ان دونوں کے خاک میں ملا دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی عذاب قبر کا بڑا سبب ہے۔ اس لیے ہم کسی اور کے لیے نہ صحیح، خود اپنے لیے کم از کم اتنا کریں کہ ان چیزوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق جو آدمی اپنے سطر کا صحیح سے دھیان رکھے گا، سطر کو چھپا کے رکھے گا، تو بڑی امید یہ کی جائے گی کہ اسے جو ہے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو آدمی جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا، اس کے لیے بھی جو ہے یہ امید کی جائے گی کہ جو ہے وہ اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے وہ شخص کہ جو چغلیاں کرنے سے بچے گا، غیبت اور بدگوئی ادھر کی ادھر لگانے بجھانے سے جو آدمی بچے گا، تو وہ بھی جو ہے عذاب قبر سے گویا محفوظ رہے گا۔ یہ بات حدیث سے اشارتاً معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔